الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم محترم دوستو الرحمن کے بارے میں ہماری تفسیر چل رہی ہے۔ الرحمن کا معنی سب پر مہربان، کوئی بھی ہو، کافر ہو، فاسق ہو، نیک ہو، گنہگار ہو، ظالم ہو، سب پر اللہ ہے۔ جانور ہو، درندہ ہو، چرندہ ہو، پرندہ ہو، دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ یہ جو مخلوق کا وجود ہے یہ اللہ ہی کی رحمت کی بات ہے۔ یہ سب سے بڑی رحمت ہے کہ ہمارا وجود ہے۔ اسی طرح کہ جتنے بھی نعمتیں ہیں، چاند، سورج، ہوا، پانی، روشنی، اس کے علاوہ روحانی جو نعمتیں ہیں، ایمان ہو، کلام مجید، نیک توفیق ملنا، ہدایت کا ملنا، دین کی صحیح سمجھ، یہ ساری نعمتیں اللہ کی رحمت کی۔ یہ ایک رحمت کا اثر ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی 100 رحمتیں ساتھ میں جب مل جائے گی تو اس کا کیا اثر ہوگا۔ اور سب سے بڑی رحمت دنیا میں انسان کے وجود کے بعد اگر کوئی ہے تو ایمان کی توفیق مل جانا، یہ سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ یہ جس کو مل جائے نعمت ایمان کی، یوں سمجھو اللہ کی رحمت شامل حال ہے اس کے ساتھ۔ جتنا اللہ کی رحمت کا، اس نعمت کا احسان مانا شکر ادا کر اتنا کم ہے۔ یہ اتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، جیسے پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمی سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سب سے بڑی رحمت ایمان کی توفیق مل جانا۔
بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو رحمت ہے ظاہر فرماتے ہیں کافروں کے ساتھ بھی۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا مثنوی شریف میں، یہ عجیب کتاب ہے، البیلی کتاب ہے۔ یوں سمجھو فارسی میں قرآن ہے، قرآن کے جو مضامین ہیں، قرآن کی جو تاثیر ہے، وہی مضامین، وہی تاثیر مثنوی شریف۔ جتنے بھی مشائخ ہیں، بزرگان ہیں، سب اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب کے نزدیک یہ کتاب مسلم ہے، سب مانتے ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں، اتنی زبردست کتاب ہے یہ مثنوی شریف۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب اس کے اندر واقعات بیان فرمائے، اور اس سے عبرت اور سبق کس طرح لیا وہ بھی ایک عجیب و غریب نرالا انداز میں تھا۔ اور یہ الہامی کتاب ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے الہام ڈالا ان کے قلب پر، جیسے جیسے الہام آتا گیا وہ لکھتے گئے، اور جیسے الہام بند ہو گیا لکھنا بند، اب وہ لکھ ہی نہیں سکے۔ مثنوی شریف کا ایک دفتر اخیری ایسا ہے کہ ابھی دفتر باقی تھا، اختتام باقی تھا، خاتمہ باقی تھا، اور اللہ کی طرف سے الہام بند ہو گیا تو لکھنا بھی بند۔ انہوں نے بھی چھوڑ دیا لکھنا، اور یوں کہا اب کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہوگا جو اس مثنوی شریف کو مکمل کرے گا، پورا کرے گا۔ تو کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ ایسا ہی پیدا فرمایا جو مثنوی شریف کو ختم فرمایا، اس کا جو باقی من کا جو حصہ تھا اس کو قلم بند کیا۔ مفتی الہی بخش کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کاندلا کے، تو مثنوی شریف میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ وہ فرماتے وہ تو روم کے تھے نا، انہوں نے فرمایا اس زمانے کی بات، انہوں نے سنا اس زمانے میں کہ ہندوستان میں ایک مشرک تھا، یعنی ہمارے ملک کا، اس کی 90 سال کی عمر ہو گئی تھی، روزانہ اپنے بت کی عبادت کرتا تھا۔ بت کو عربی میں صنم کہتے ہیں، تو روزانہ وہ صنم 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 اس طرح جپتا تھا اس کا نام، جس طرح ہم مسلمان اللہ اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اس طرح ہم ورد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس طرح وہ بھی اپنے بت کے نام کا ذکر کرتا تھا۔ 90 سال کی عمر ہو گئی تھی، اور ایک بت رکھا ہوا تھا اپنے گھر میں جس کی وہ عبادت کرتا تھا۔ تھک گیا، پوری زندگی صنم صنم بولتے، ایک مرتبہ فرماتے ہیں بھولے سے صنم کے بجائے اس کی زبان سے سمجھ نکل گیا، صرف ایک مرتبہ، زبان قابو میں نہیں رہی۔ اب اللہ کی رحمت متوجہ، بعض مرتبہ بھولے سے اس طرح زبان سے کوئی کلمہ نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، یہ ہے سب سے بڑی رحمت، اس کی زبان سے بھولے سے سمجھ نکل گیا اللہ کا نام۔ سمجھ کہتے ہیں بے نیاز ذات، کسی کا محتاج نہیں، اور سب اللہ کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ کے محتاج، بے نیاز، یہ نام اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ بعض نام ایسے ہیں جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اگر انسان کے نام ہو تو اس نام کے ساتھ پکارا نہیں جاتا۔ اب تو سمجھ اگر کسی کا نام ہو تو سمجھ نہ پکارے، یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس کی زبان سے سمجھ نکل گیا، صبح کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، اللہ تو ہر وقت سنتا ہے 24 گھنٹہ، ہمیں نہیں پتا چلتا۔
علامہ رومی فرماتے ہیں سمجھ نکلا اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، فوراً آواز آئی غیب سے اس کمرے میں، لبیک یا عبدی لبیک، کہ میرے بندے میں حاضر ہوں، آپ تو نے پھولے سے مجھے پکارا، میں حاضر ہوں۔ تو ایک دم سے تعجب میں پڑ گیا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ یہ اللہ کی طرف سے آواز تھی، غیب سے آواز تھی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آواز سنا دے اس طرح۔ تو یہ ایک دم سے جذبات میں آ گیا، اس نے یوں کہا 90 سال تک میں نے صنم صنم پکارا اور میرے سامنے صنم تھا، آج تک اس نے کبھی جواب نہیں دیا، اور بھولے سے میری زبان سے سمجھ نکل گیا، اور اللہ نے فوراً یہ جواب دیا ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا ضرورت ہے تجھے، کیا حاجت ہے تجھے؟ تو ایک دم سے وہ غصے میں آ گیا اور وہ جو بت تھا اس کو لات مار اس کو توڑ دیا کہ 90 سال سے میں پکار رہا تھا تجھے، آج تک تم نے جواب نہیں دیا، اب میں تیری عبادت نہیں کروں گا۔ فوراً اس کو نکال دیا، توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مسلمان ہو گیا 90 سال کے بعد۔ یہی اللہ کی رحمت۔ جب یہ واقعہ ایک اللہ والے نے سنا جو نمازی تھا، عجیب و غریب دنیا میں ہوتا ہے، بعض واقعات کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں تاکہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ایسا ہو گیا، ناقص کو جواب نہیں ملتا، کسی کو مل گیا، بس ایک دلیل کے طور پر، حجت کے طور پر، عبرت کے طور پر، سبق کے طور پر ایک واقعہ بھی کافی ہے۔ تو ایک مسلمان تھا، نمازی تھا، یہ واقعہ جب سنا غیر مسلم کے بارے میں، مشرک کے بارے میں، کہ اللہ نے جواب دیا، 90 سال تک اس نے سرم سرم پکارا، بھولے سے ایک مرتبہ سمجھ نکل گیا اور اللہ نے فوراً جواب دیا، میری زندگی اللہ کی عبادت میں ختم ہونے آئی، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، آج تک مجھے کوئی جواب نہیں دیا، جاؤ میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہوں، اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ پوری زندگی عبادت کی تھی، اللہ کی رحمت شامل حال تھی، اللہ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن بس بندہ یوں سمجھو ایک جہالت میں تھا، ایک مغلوب تھا، جذبات میں اس طرح وہ کہہ بیٹھا، قصدن ایسا نہیں کہا تھا، اس کی نیت ایسی نہیں تھی، بس ایک مشرک کو دیکھ کر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یہ کیسا اللہ کا معاملہ، کہ مشرک کے ساتھ ایسا معاملہ اور میرے ساتھ ایسا معاملہ، آج تک جواب نہیں ملا، کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، پہلے سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مجھے کیوں نہیں جواب دیتے اللہ تعالیٰ؟ ناراض ہو گیا، اس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں نخرے کرنے لگا، ناز کرنے لگا۔ تو بعض بندوں کا ناز اللہ برداشت کر لیتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا، ہر کس و ناقص کا ناز نخرے برداشت نہیں کرتا، تو اس کا ناز تھا، یہ نخرا تھا، یہ تو اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ناز کو برداشت کر لیا۔ رات کی نماز نہیں پڑھی، رات کے وقت اس کو پتا چلا اس واقعے کا، مشرک کے بارے میں، تو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا، آدھی رات میں خواب میں اللہ کی زیارت ہے، اللہ نے فرمایا یہ بندے کیا بات ہے، نماز پڑھے بغیر آپ سو گئے، آپ پابند تھے نماز کے، نماز نہیں پڑھی، میرا کیا قصور ہے، مجھ سے ناراض ہو گیا؟ بندے نے خواب میں کہا، یہ واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سنا، بندے نے کہا یہ اللہ، میں نے یہ سنا مشرک کے بارے میں، 90 سال تک صنم صنم پکارا، بھولے سے سمجھ نکل گیا، آپ نے اس کو لبیک کہا، جواب دیا، میں پوری زندگی میں نے تجھے پکارا، تیری عبادت کی، تیرا ذکر کیا، آج تک میں نے اپنے کانوں سے آواز نہیں سنی، اس لیے مجھے شکایت ہے۔ کیا عجیب بات خواب میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا یہ بندے تجھے پتا نہیں، میں تجھے روزانہ 5 مرتبہ لبیک کہتا ہوں، لیکن تجھے پتا نہیں،
तेरे ظاہری کان نہیں سنتے، تیرے دل کے کان سنتے ہیں۔ ایک مشرک بندہ تھا، ظاہری بندہ تھا، ایک مرتبہ ظاہری کانوں سے میں نے سنا دیا، اور ظاہری کان کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی قیمت دل کے کانوں کی ہے۔ دل اگر کسی کا کھل جاوے، بصیرت اگر کسی کی کھل جاوے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تیرے دل کے کانوں کو میں روزانہ سناتا تھا، 5 مرتبہ سناتا تھا، جب بھی تو ذکر کرتا تھا ایک مرتبہ اللہ کہا، فوراً میں نے یوں کہا لبیک یا عبدی، میں نے قبول کر لیا، تو فوراً دوسری مرتبہ تو ذکر کرتا تھا، اسی بنا پر کہ میں نے وہ پہلا قبول کیا، پہلے قبول کرنے کے بعد دوسرا توفیق ملنا اللہ کا ذکر کہ میری طرف سے لبیک تھا۔ تو تیرے دل کے کانوں کو میں کہتا تھا، کیسے کہتا تھا؟ ایک نماز پڑھی، پھر جب دوسری نماز کا وقت آیا تو بے چین ہو جاتا تھا کہ میں نماز پڑھ لوں گا، کبھی نماز وقت نہیں ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ میری طرف سے پہلی نماز قبول تھی، میری طرف سے لبیک تھا کہ میں نے قبول کر لی۔ اے بندے تیری اس نماز کو تو جب قبول کر لی، میں نے دوسری نماز کی توفیق دی، تو جو بے قرار ہو جاتا تھا، تو بے چین جو ہو جاتا تھا، پریشان جو ہو جاتا تھا کہ میری طرف سے آواز کی لبیک تھی، لیکن تجھے پتا نہیں، تجھے احساس ہے، تو ظاہری کانوں کو ترجیح دیتا ہے، لیکن سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ باطنی، وہ دل کے کان ہے۔ تو دل کے کانوں کو میں روزانہ، تیرا دل مطلب کہ بے قرار رہتا رہا، بے چین رہتا رہا، جب تک تو میری عبادت نہیں کرتا، جب تک تو میرا ذکر نہیں کرتا تھا، وہاں تک تجھے چین سکون نہیں ملتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ کہ میری طرف سے لبیک تھا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سنائی دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات عجیب بات بیان فرمائی، بڑی معرفت کی بات، ایسی بات بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق دے گئے تو یوں سمجھو پہلی نماز آپ کی قبول ہے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ کیوں؟ نماز کے لیے ہم جو آتے ہیں اللہ کے گھر میں، یہ اللہ کا دربار ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ آپ ہی بتاؤ، کوئی دنیا کا بادشاہ اپنا دربار بھرتا ہو، اس میں کس کو بلائے گا؟ اپنے محبوبوں کو بلائے گا، اپنے چاہنے والوں کو بلائے گا۔ ایک مرتبہ اس سے اگر ناراض ہو جائے گا، دوسری مرتبہ حاضری کا موقع نہیں دے گا۔ اب اللہ کے دربار میں ایک مرتبہ حاضری ہو گئی، جب دوسری مرتبہ آئے تو اس کا یہ مطلب ہوا اللہ نے پہلی جو حاضری کے لیے بلایا تھا اس کو قبول فرما دیا، قبول فرما دیا، اسی بنا پر دوسری مرتبہ حاضری کا موقع دیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے، چاہے ہماری نماز کیسی ٹوٹی پھوٹی نہ ہو، صحیح معنوں میں نماز کا حق ادا نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا، وہ استحسان نہیں، وہ آداب نہیں، وہ سنت نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ہم کبھی امید رکھتے ہیں کہ کسی بندے کے بنا پر اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول فرما دے۔ اسی بنا پر آتا ہے جماعت سے نماز پڑھو، کیوں؟ معلوم نہیں جماعت میں کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے، اس ایک بندے کے بنا پر اللہ تعالیٰ پوری جماعت والوں کی، پوری مسجد والوں کی، جتنے بھی شریک ہیں، چاہے کیسی اس کی نماز ہو، اللہ تعالیٰ ایک کی جب قبول فرماتا ہے تو اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ ایک کی قبول کرے اور دوسروں کی مردود کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جماعت کی فضیلت ہے۔ تو دیکھو اللہ کی رحمت بعض مرتبہ اس طرح ظاہر فرما دیتے ہیں کہ کافر کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی، اس بہانے سے، آواز کے ذریعے سے، لبیک کہنے کے ذریعے سے، یہ رحمت ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سب پر رحم کرنے والا۔ اب سب میں مشرک بھی آ گیا، کافر بھی آ گیا، لیکن اللہ کس طرح رحم فرماتا ہے، اس طرح کبھی ظاہر فرما دیتا ہے دوسروں کے سامنے بھی۔ بڑی بڑی مثالیں ہیں، عجیب و غریب مثالیں ہیں۔ یہ میں نے مثال دی کافر و مشرک کی۔ کہاں ہے سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں۔ اس لیے ہم کبھی نا امید نہ ہو اللہ کی ذات سے، چاہے ہماری حالت کیسی ہو جائے، چاہے کیسی آزمائش میں مبتلا ہو، مصیبت میں ہو، آفت بلا میں ہو، لیکن ایمان ہے تو واقعی اس سے کوئی بڑی نعمت ہے۔ یہ آفت بلائیں، یہ مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں، یہ تو وقتی ہیں، یہ تو ختم ہونے والی ہیں۔ یہ جو مصیبتیں ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ کل قیامت کے دن پتا چلے گا
لیکن ہم کمزور ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائے اللہ یہ مصیبت تیری رحمت ہے واقعیتاً، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم سے اس رحمت یہ جو مصیبت کی شکل میں ہے برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ اس مصیبت والی رحمت کو نعمت اور عافیت والی نعمت سے تو بدلتے ہیں۔ رحمت ہی کی بنا پر یاد رکھنا سارے کام آسان ہوتے ہیں۔ رحمت کے بغیر کوئی کام نہ دنیا کا نہ دین کا نہ آخرت کا کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا آپ کی جگہ میں بھی 3 مرتبہ فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ میرے ساتھ نہ فرمائے، 3 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا کہ اللہ تعالیٰ جب تک رحم کا معاملہ نہیں فرمائے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی رحمت مانگو اللہ سے، چلتے پھرتے ہر وقت اللہ رحم فرما، اللہ کرم فرما، اللہ فضل فرما، اللہ عافیت عطا فرما، یہ مانگتے رہو۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ یہ کبھی مت بھولو، کیوں اسی سے سارے مسائل حل ہوں گے، اس کے بغیر مسئلہ مشکل ہے۔ چاہے قرضے کا مسئلہ ہو، حدیث میں ہے یہ اللہ کی رحمت کے بغیر قرضہ بھی آپ کا ادا نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت کے بغیر ہمارے گناہ بھی معاف نہیں ہو سکتے، اللہ کی رحمت کے بغیر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی نہیں دیتا، اللہ کی رحمت کے بغیر ہمیں دین کی سمجھ بھی نہیں مل سکتی، اللہ کی رحمت کے بغیر ہماری اصلاح بھی نہیں ہو سکتی، اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کوئی عبادت بھی نہیں کر سکتے، ہم قدم بھی نہیں جا سکتے، اللہ کی رحمت کے بغیر ذکر بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی رحمت کے بغیر نماز کی پابندی بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی رحمت کے بغیر تلاوت بھی نہیں کر سکتے، کوئی دنیا کا کام بھی نہیں کر سکتے، ہماری پریشانی دور بھی نہیں ہو سکتی، ہماری مشکلات آسان بھی نہیں ہو سکتے، ہمارے مسائل حل بھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو۔ میں نے سب حدیث کا خلاصہ بیان کر دیا، اب اس سے اندازہ لگاؤ اللہ کی رحمت کتنی زبردست نعمت ہے۔ یہ جو آپ آئے، میں آیا، میں بولتا ہوں، آپ سنتے ہیں، توفیق دے، یہ اللہ کی رحمت شامل ہے۔ کوئی کام کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر ہوتی ہے، جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی رحمت کی بنا پر، اور جس کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوتی اس کو توفیق نہیں ملتی، وہ پریشان رہتا ہے۔ اسباب کے باوجود مسائل موجود ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہے، اس لیے وہ پریشان ہے، اسباب کے باوجود زیادہ پریشان ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت مانگو، بیمار ہو اس میں بھی اللہ کی رحمت مانگو، پریشان ہو اس میں بھی اللہ کی رحمت مانگو، کہ پریشانی میں بے قابو نہ ہو جاؤں یا اللہ، بے صبر نہ ہو جاؤں، پریشانی کی بنا پر کوئی لفظ میری زبان سے ایسا نہ نکلے کہ جس کی بنا پر یا اللہ تیرا شکوہ شکایت ہو، تیری ذات پر اعتراض ہو، میری ایمان پر زد پائے، میری ایمان میں کمی آئے، یا اللہ میری مدد فرمانا، میرے حال پر رحم فرمانا۔ یہ اللہ کی رحمت، تو سب سے بڑی رحمت، یہ تو میں نے مختصر معمولی باتیں بیان کی، لیکن سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ ایمان کی توفیق دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس کا اندازہ مرنے کے بعد ہوگا کہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ کیوں؟ ایمان کے ساتھ جب انتقال ہوگا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، یہ ایک رحمت کا اثر ہے آج دنیا میں، آپ اندازہ لگاؤ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، آپ اسلام لے کر قیامت تک کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں مسلمان، وہ ایک رحمت کا اثر ہے۔ اور جس کو جو توفیق ملتی ہے نیک اعمال کی، ذکر کی، نمازوں کی، تلاوت کی، حج عمرے کی، صدقہ خیرات کی، نیکیوں کی، وہ ساری ایک رحمت کے اثر ہے۔ اور آپس میں مطلب کہ جو محبت کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں کے ساتھ، انسان اپنے اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور انسان آپس میں جو محبت کرتے ہیں وہ صرف ایک رحمت کا اثر ہے۔ تو 100 رحمتوں کا اثر کیسا ہوگا بتاؤ؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 100 رحمتوں کے ساتھ مسلمان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا، مشرک کافر کے ساتھ نہیں۔ تو ہمیں تو کتنا خوش ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایمان سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑی رحمت ہے۔ کل قیامت کے دن پتا چلے گا جب ایک رحمت کا یہ اثر ہے، تو 100 رحمتوں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ بندے مومن کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے، سلوک فرمائیں گے، تو اس وقت بندے کا کیا عالم ہوگا، کتنی نعمتوں کا اجھال ہوگا، کتنی نعمتیں اس کے اوپر برسیں گی، اس وقت پتا چلے
رحمتوں کا کیا اثر ہے؟ اس لیے سب سے بڑی رحمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے مالا مال فرمایا۔ اب آپ ہی بتاؤ ہمارا کیا حق بنتا تھا اللہ کے ساتھ؟ ہم نے کوئی ٹھیکہ دیا تھا؟ ہمارا کوئی احسان ہے اللہ کے ساتھ؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا تو آپ ہی بتاؤ ہمیں اللہ کا کتنا احسان ماننا چاہیے، کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے، اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ سے مالا مال کرتا ہے اس نعمت پر جو شکر بجا لاتا ہے۔ ہاں تو سب سے بڑی جو رحمت ہے، ایک رحمت میں سب سے بڑی رحمت ایمان کی توفیق مل جانا، چاہے مسلمان کو پہلے سے توفیق ملی یا مشرک کافر کو اگر توفیق بعد میں مل جائے تو واقعیت یہ سب سے بڑی رحمت کا معاملہ اس کے ساتھ ہوا کہ میں نے مشرک و کافر کی مثال دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت تو گنہگاروں کے ساتھ بھی ہے، فاسق فاجروں کے ساتھ بھی ہے، ظالموں کے ساتھ بھی ہے، دنیا میں، آخرت میں نہیں، آخرت میں نہیں ہوگی، آخرت میں صرف مومن کے ساتھ، اتنا یاد رکھنا۔ اب دنیا میں کیسی معلوم؟ فاسقوں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ اللہ کی رحمت۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ داؤد اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان پر کتنا مہربان ہوں، میں ان کا کتنا منتظر ہوں، میری طرف رجوع کا، میری طرف آنے کا میں کتنا اشتیاق رکھتا ہوں، میں کتنا شوق رکھتا ہوں، میں ان گنہگار بندوں کا کہ یہ کب میری طرف متوجہ ہوں گے، کب وہ توبہ کریں گے، کب یہ سمجھیں گے، کب یہ گناہ بڑی زندگی کو وہ چھوڑیں گے اور اچھی زندگی گزاریں گے۔ ہر وقت میں انتظار میں رہتا ہوں، اگر ان بندوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا مہربان ہوں، ان کے گناہوں کے باوجود، ان کی نافرمانیوں کے باوجود اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا مہربان ہوں، میں کتنا رحم کرنے والا ہوں، میں کتنا اشتیاق میں ہوں، اگر ان کو پتہ چل جائے تو ان کے جوڑ جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ فرمایا ان کا ہر روز جدا ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح تڑپ کر وہ اپنی جان دے دے گئے، وہ مر جاوے، اتنی میں رحمت کا معاملہ کرتا ہوں ان گنہگاروں کے ساتھ۔ اس حدیث سے پتا چلا حضرت داؤد علیہ السلام کا جو وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ کتنا مہربان ہے۔ تو آگے فرمایا کہ داؤد جب گنہگاروں کے ساتھ اتنا میں مہربان ہوں تو میرے نیک بندوں کے ساتھ میں کتنا مہربان ہوں۔ نیک بندوں کے ساتھ مہربان، عجیب و غریب واقعات ہے، ہر بات ایسی ہے کہ عجیب و غریب واقعات اس کے بعد گنہگاروں کے ساتھ کیسی محبت، کیسی مہربانی، کیسی رحمت۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ ذوالنون کا معنی ہے مچھلی والے، ان کا لقب پڑ گیا، ان کا نام دوسرا تھا لیکن نام اتنا مشہور نہیں ہوا جتنا یہ لقب مشہور ہے۔ یہ کیسے مشہور ہوا معلوم؟ یہ لقب ایک مرتبہ وہ دریا میں کشتی میں سفر کر رہے تھے، دوسرے لوگ بھی تھے ساتھ میں۔ اب کچھ ہوا کہ جس کی بنا پر حضرت نے کیا فرمایا، ان کے پاس ایک سوئی تھی لوہے کی، دریا میں ڈال دیا۔ تمام لوگ دیکھتے رہتے، جیسے دریا میں ڈالی یوں فرمایا کہ سمندر کی مچھلیوں میری سوئی نیچے گر گئی ہے، وہ مجھے لا کے دو۔ جتنی بھی مچھلیاں تھیں آس پاس میں کشتی کے، تمام کی تمام سونے کی سوئی لا کر دیا اور ہر ایک اپنے منہ کو کھڑا کرا مچھلی کہ میری سوئی لے لو، میری سوئی لے لو۔ حضرت نے کسی کی سوئی اختیار نہیں کی، کسی کی سوئی کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا میری لوہے کی سوئی مجھے دے دو، مجھے یہ سوئی نہیں چاہیے۔ تمام لوگ دم رہ گئے، اتنے میں چھوٹی سی مچھلی آئی اور وہ سوئی جو ان کی تھی منہ میں لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ جب یہ پیش کی انہوں نے لے لیا، تب سے ان کا لقب مشہور ہے ذوالنون، یعنی مچھلی والے۔ ذوالنون کا معنی مچھلی والے۔
دیکھو جب یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے، نیک بندوں کے ساتھ اللہ کا کیا سلوک ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو، پوری دنیا کو ان کے تابع بنا دیتا ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع بنا دیا تو اللہ نے مخلوق کو ان کے تابع بنا دیا. یہ ہے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کا سلوک. چاہے وہ میں نے گزشتہ بیان کیا تھا شیخ ابو الحسن کتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیر بھی ان کے تابع تھا، سانپ بھی ان کے تابع تھا، دنیا ان کے تابع تھی. وہ جو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ ایسا فرما دیتے تھے. کیوں معلوم؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع فرما دیا. اور ساری مخلوق، ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ ساری مخلوق کو ان کے تابع کر دیتا ہے. یہ ہے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کا سلوک. تو ضمنی مصری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ایک واقعہ. خود علامہ ابن قدامہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. ایسے تو بہت واقعات پیش آتے ہیں عجیب و غریب، لیکن اللہ نافرمان بندوں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ کتنا رحم کرتا ہے. بعض مرتبہ دکھا دیتا ہے مثال کے لیے، عبرت کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف نیک بندوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ گنہگار بندوں کے ساتھ بھی ہے. کیوں؟ یہ سمجھا جائے کہ گنہگار بندے بھی اللہ کے بندے ہیں اور نیک بندے بھی اللہ کے بندے ہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں جو اللہ کا نہ ہو. اور اللہ کی رحمت ہر ایک کے ساتھ ہے. یہ سب پر مہربان. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اصل بات. سب پر مہربان، سب پر مہربان. ظالم کے ساتھ بھی، فاسق کے ساتھ بھی، فاجر کے ساتھ بھی، گنہگار کے ساتھ بھی، شرابی کے ساتھ بھی، زانی کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت. تو ضمنی مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر سے باہر نکلا، رستے میں دیکھا ایک بچھو دوڑ رہا ہے، اپنی رفتار سے زیادہ رفتار کے ساتھ وہ چل رہا ہے. میں حیرت میں پڑ گیا. کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے. میں نے اس کو نہیں مارا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کہاں بھاگتا ہے. بھاگتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچا. میں بھی پیچھے اس بچھو کے پیچھے چل رہا تھا. اتنے میں کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں حیرت میں پڑ گیا. جیسے وہ بچھو دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں ایک کچھوا مجھے اس کا انتظار کر رہا تھا. بچھو پہنچا، فوراً اس نے چھلانگ لگائی اور کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا. حضرت نے فرمایا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا، عجیب و غریب ہونے والا ہے، مجھے دیکھنا چاہیے. تو فوراً میں نے اکیلے کشتی کی رائے بنائی اور میں نے یوں کہا یہ جو کچھوا جا رہا ہے جس کے پیچھے پیچھے کشتی چلاؤ. یہاں تک کہ وہ کچھوا اس کنارے پہنچا تو بچھو نے چھلانگ لگا کر باہر قدم رکھا. تو حضرت نے فرمایا میری بھی کشتی پہنچ گئی. میں بھی کشتی میں سے باہر نکلا اور میں دیکھ رہا تھا کہ بچھو کہاں جا رہا. تو بچھو بھاگنے لگا، میں بھی اس کے پیچھے چلنے لگا. یہاں تک کہ درخت کے نیچے میں نے دیکھا ایک آدمی سویا ہوا تھا اور وہ نشے میں تھا، شراب پی کر. میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے ادھر سے، اور سانپ جیسے آیا اس آدمی کے اوپر، بدن کے اوپر سوار ہو گیا. قریب تھا کہ یہ سانپ اس آدمی کو ڈس لیتا. اتنے میں بچھو نے چھلانگ لگا کر سانپ کا منہ پکڑا اور سانپ کو ایسا ڈنک مارا کہ سانپ وہی مطلب کہ مر کے گر گیا. اور سانپ نے بھی اس کو ڈسا جس کی بنا پر بچھو بھی مر گیا. اتنے میں کیا ہوا؟ حیرت میں پڑ گئے یہ کون بندہ ہے. ضمن مصری رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے، بزرگ تھے، سب جانتے تھے. ان کو بیدار کیا، ان کو ہوش میں لائے. ایک دم سے اس نے آنکھیں کھولی. ضمن مصری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر ایک دم سے بے قرار ہو گیا، پریشان ہو گیا. ارے حضرت آپ یہاں کیسے؟ میرے پاس، میں تو شرابی آدمی ہوں، میں تو گنہگار ہوں، میں تو شراب سے مست تھا، میں تو نشے میں چور تھا. آپ یہاں کیسے؟ مجھے آپ بیدار کر رہے ہو. جب بیدار ہوا اس کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اس کو بتایا، سانپ بھی بتایا، بچھو بھی بتایا کہ پتا ہے یہ کیا ہے. پورا واقعہ سنایا. گھر سے جو نکلے تھے وہاں سے بچھو کو دیکھا کچھوے پر سوار ہوا اور سانپ تیرے اوپر سوار ہو چکا تھا، تجھے ڈسنے والا تھا. اتنے میں یہ بچھو نے اس سانپ پر حملہ کیا اور سانپ کو ختم کر دیا اور سانپ نے بھی اس کو ڈس لیا، اس کو ختم کر دیا. یہ تیری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا. آپ اندازہ لگاؤ کیا اللہ کا نظام ہے. جب اس طرح کا واقعہ ہوا اس آدمی کو سنایا
غیب سے آواز آئی، ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کو، اے ذنون، انہوں نے تعجب کیا اللہ تعالیٰ کے اس معاملے پر، تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ تیرا کیا معاملہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ فوراً اللہ نے غیب سے آواز دی، حاتم غیبی سے انہوں نے سنا، اے ذنون کیا تم نہیں سمجھتے ہو کہ میں صرف نیک بندوں کا پروردگار ہوں، میں گنہگاروں کا بھی پروردگار ہوں۔ یہ میرا بندہ ہے، اگر سے گنہگار ہے کبھی نہ کبھی تو توبہ کرے گا۔ اللہ کی رحمت دیکھو کیا فرماتے ہیں، یہ بندہ کبھی نہ کبھی تو توبہ کرے گا۔ یہ جب آواز اس نے بھی سنی، اس نے سچی پکی توبہ کی، یا اللہ میں اتنا گنہگار، میں اتنا نافرمان اور اتنا مشرازی، اور اللہ میری حفاظت فرماتے ہیں، بس میری موت کا وقت آ گیا تھا لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، اللہ نے تو مجھے بچا لیا۔ سچی پکی توبہ کی، اس نے آنسو بہائے، حضرت کے ہاتھوں پر بے وقت ہو گیا، اللہ کا ولی بن گیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے، اے ذنون مصری، اے میرے بندے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری رحمت صرف نیک بندوں کے ساتھ ہے، بلکہ گنہگار بھی میرے بندے ہیں، ان کے ساتھ بھی میری رحمت ہے۔ مثال دیکھ لو، یہ گنہگار تھا، شرابی تھا، کبھی اس نے عبادت نہیں کی، ہر وقت میری نافرمانی کرتا تھا، لیکن میری رحمت ان کے ساتھ دیکھو کیسی ہے۔ جب اس طرح آپ اپنی آنکھوں سے کوئی دیکھے تو آپ ہی بتاؤ اللہ سے کیسی محبت ہو جائے۔ لیکن یاد رکھنا آپ اس کا انتظار مت کرنا، کیوں؟ یہ توفیق ملنا یہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ جس طرح میں نے وہ سنایا، اللہ تعالیٰ کو واقعیت گنہگار بندوں کا رونا اور ان کا گر گرانا اور جو آواز نکلتی ہے، انین اس کو بولتے ہیں کہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے جتنا ذکر کرنے والوں کا گونجنا، آواز نکالنا، اس سے بھی زیادہ پسند گنہگاروں کا رونا اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر میں اتنا گنہگار ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ ایک آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آنسو اتنا قیمتی ہے۔ واقعیت اللہ کی رحمت کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ہے اتنی بڑی رحمت ہے، عجیب و غریب باتیں، عجیب و غریب حدیث میں اللہ کی رحمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ایک آنسو جو بہا لے گا، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ زمین کے کسی ٹکڑے پر گناہ کرتا ہے، فوراً زمین اللہ کی بارگاہ میں گویا ہوتی ہے، بولنے لگتی ہے، درخواست کرتی ہے کہ اللہ اس بندے نے میری ایک جگہ کو ناپاک کر دیا، مجھے ملوث کر دیا گناہ کی بنا پر، میرا کیا قصور، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس بندے نے خود گناہ کر کے مجھے بھی ملوث کر دیا گناہ سے۔ یا اللہ تیرا حکم ہو تو میں اس کو دھسا دوں، اس کو نگل جاؤں، اس کو میں لقمہ بنا دوں۔ غصے ہو جاتی ہے وہ زمین۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، ہم نہیں سنتے لیکن زمین سنتی ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، اس میں ہم شک نہیں کر سکتے، اگر شک کیا ایمان نہیں کر سکتے۔ ہوتا ہے کسی کو غیب بولتے ہیں، غیب پر ایمان لانا پڑے گا، یہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ ہاں بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ غیب کو ظاہر فرما دیتے ہیں، یہ بندے کی خوش نصیبی ہے، بندے کی سعادت مندی ہے کہ کسی کے سامنے غیب کو ظاہر فرما دے، لیکن غیب کے ظاہر فرمانے کی بنا پر اس کے ایمان میں اور پختگی پیدا ہوگی اور زیادہ یقین پیدا ہوگا، اتنی بات ہے۔ لیکن جو بندہ غیب پر ایمان لا گا اس کے ایمان کا اعتبار زیادہ ہوگا۔ حدیث میں یہ بات کہ جو آدمی غیب پر ایمان لاوے بغیر کسی واقعے کے مشاہدے کے، اس کا ایمان زیادہ عجیب ہے، زیادہ معتبر ہوگا، زیادہ اعظم ہوگا، بڑا ہوگا ان کے مقابلے میں جو غیب کو دیکھ لے اپنے نظروں سے۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ سب سے عظیم ایمان کس کا، سب سے بڑا ایمان کس کا، سب سے اعظم ایمان کس کا، افضل نہیں بلکہ اعظم فرمایا، عظیم فرمایا، سب سے بڑا ایمان کس کا؟ صحابہ نے فرمایا فرشتوں کا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ایمان نہ لاوے تو کیا کریں گے؟ ہر وقت غیب ان کے سامنے ہے، ہر وقت اللہ ان کے سامنے ہے، جنت جہنم ان کے سامنے ہے، آخرت ان کے سامنے ہے، ان کے ایمان اتنا عظیم نہیں ہے۔ بھائی ایمان ان کا عظیم کیسے ہو سکتا ہے؟ غیب تو ان کے سامنے ہے، وہ ایمان نہیں لاویں گے تو کیا کریں گے؟ وہ اللہ کی نافرمانی تھوڑی کریں گے، اللہ کے ساتھ کفر تھوڑی کریں گے۔ جنت ان کے سامنے ہے، جہنم کا عذاب ان کے سامنے ہے، اللہ کی عظمت ان کے سامنے ہے، اللہ کا جلال ان کے سامنے ہے، آخرت ان کے سامنے ہے، پل صراط ان کے سامنے ہے، آخرت کا میدان ان کے سامنے ہے، حشر کا میدان ان کے سامنے ہے۔ تو یہ جب سب سامنے ہو تو پھر بعد کو ایمان کیوں نہیں لاویں گے؟ ان کا ایمان اتنا عظیم نہیں ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ تب تو انبیاء کا ایمان عظیم ہے۔ تو فرمایا اگر انبیاء ایمان نہیں لائیں گے تو کیا کریں گے؟ ہر وقت ان پر تو وہی آتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے ان کو تو اپنا رسول اور نبی بنایا، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ ان کا ایمان بھی عظیم ہے۔ تو فرمایا تب تو ہمارا ایمان عظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا ایمان کیسے عظیم ہے؟ میں تمہارے سامنے ہوں، وہی تمہارے سامنے آتے ہیں، جبرائیل سامنے آتے ہیں، برکتیں تو دیکھو سامنے ہیں، تو تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو یا رسول اللہ آپ ہی بتاؤ کس کا ایمان عظیم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعد میں آنے والی امت نہ میں ہوں گا، نہ وحی ہوگی، نہ جبرائیل آئیں گے، نہ برکتیں ہوں گی، آزمائش ہوگی، فتنہ ہوں گے، گناہی کا ماحول ہوگا، بے شرمی کا ماحول ہوگا، بے حیائی کا ماحول ہوگا۔ ایسے ماحول میں بھی وہ نماز کی پابندی کریں گے، ایسے ماحول میں بھی وہ نیک کام کی طرف توجہ کریں گے، ایسے ماحول میں بھی وہ ایمان کو جمع رہیں گے۔ ان کا ایمان سب سے عظیم، سب سے زیادہ عظیم، انبیاء سے بھی، فرشتوں سے بھی، صحابہ سے بھی، تابعین سے بھی، تابعین سے بھی سب سے زیادہ عظیم ایمان۔ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، گواہی دی ہمارے ایمان کے بارے میں۔ اتنی فضیلت کی بات ہے ہمارے لیے۔ آزمائش تو دیکھو آج کل اتنے فتنے ہیں، ماشاء اللہ میں آپ کو بشارت سناتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، اتنے زیادہ فتنے ہیں، باہر دیکھو تو فتنے شروع، اس کے باوجود آپ اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اس سے بڑی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اللہ کی کیا رحمت ہو سکتی ہے؟ اس سے عظیم کیا ایمان ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا اس پر اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب تو صحابہ کو بھی نہیں دیتے اللہ۔ ایسے وقت میں جو نیک کام کرے، ایسے وقت میں جو نماز کی پابندی کرے، تلاوت کرے، دعا کرے، ذکر کرے، ایسی نیک مجلسوں میں بیٹھے، دین کی مجلسوں میں بیٹھے، اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے، حدیثوں کو سمجھنے کے لیے بیٹھے، یہ جو سب باتیں ہیں میں قرآن سمجھا رہا ہوں، رحمان سمجھا رہا ہوں، کہ رحمان کسے کہتے ہیں، یہ تفسیر ہے، یہ قرآن کو سمجھانا ہے۔ ایسے وقت میں اس طرح کی دین کی مجلسوں میں بیٹھنا، واقعتاً صحابہ جو بیٹھتے تھے ان کو جو ثواب ملتا رہا، اس سے بھی زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے۔ حدیث میں ہے کہ میرے صحابہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، فتنوں کا زمانہ، اس زمانے میں جو نیک کام کرے گا تمہارے 50 صحابہ کے برابر اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو ثواب دے گا۔ حدیث میں اللہ کا احسان، اللہ سے دعا کرتے ہو اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کو شامل حال، جب تک شامل حال ہوگی اللہ کی رحمت ہمیں توفیق ملتی رہے گی۔ اس لیے کبھی نا امید بھی نہ ہو، اور اللہ سے مانگنا کبھی نہ چھوڑو۔ قدم قدم پہ اللہ کی رحمت کی ہم محتاج ہیں، لمحہ لمحہ محتاج ہے۔ ایک لمحے میں کیا ہو جائے کہہ نہیں سکتے، سن لینا۔ اتنے فتنے حدیث میں جس طرح وہ چٹائی ہوتی ہے، اس کی جو سلیاں ہوتی ہے کیسی یکے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، جس طرح کام ہوتے ہیں، لکڑیاں ہوتی ہیں، تب جا کے وہ اونی جاتی ہے۔ تو اسی طرح فتنے اس زمانے میں اتر، ایک فتنہ گیا لے کے دوسرا گیا لے کے تیسرا، مسلسل فتنے، گھروں میں فتنے، نفس میں فتنے، دین میں فتنے، باہر فتنے، ہر جگہ فتنے ہی فتنے۔ آزمائش میں مبتلا ہے کہ آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اتنے خطرناک فتنے ہیں آج۔ ان تمام فتنوں کا مقابلہ کر کے جو دین پر قائم رہتا ہے، جو نماز کے لیے آتا ہے، جو اللہ کے گھر میں جو وہ جگہ وہ آتا ہے، اور اسی طرح اللہ کی بات پر لبیک کہتا ہے، اور اسی طرح دین کی مجلسوں میں آتا ہے، تو واقعی ایسے فتنوں کے زمانے میں جو عبادت کرتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔
اس لیے یاد رکھنا جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اصل ایمان غیب والا ہے۔ تو یہ زمین، یہ بات کہاں سے میں نے آپ کو سمجھائی کہ زمین پر جب گناہ ہوتا ہے تو زمین بولنے لگتی ہے، زمین شکایت کرنے لگتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گویا ہوتی ہے اور یوں کہتی ہے اللہ مجھے تو اجازت دے دے کہ اس بندے کو میں اپنے اندر دھسا لوں، میں لقمہ بنا لوں، نکل جاؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا عجیب، دیکھو تو صحیح اللہ کی رحمت، اللہ فرماتے ہیں یہ زمین یہ تیرا بندہ ہے کہ تو اس طرح کرتی ہے اور اس طرح تو کرنا چاہتی ہے، اس بندے کو تو دسانا چاہتی ہے، یہ تیرا بندہ ہے۔ ہاں تیرا بندہ ہو، تیری مخلوق ہو، تو نے اگر پیدا کیا تو اس طرح تو کر سکتی ہے۔ تو وہ زمین کہتی ہے میرا بندہ تو نہیں، تیرا بندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ میرا بندہ ہے تو اس کو مہلت دے، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ اور کیسا معاف کرتا ہے معلوم اللہ تعالیٰ؟ حدیث سے پتا چلتا ہے جس جگہ پر گناہ ہوا کہ کل قیامت کے دن وہ جگہ اس آدمی کے خلاف گواہی دے گی، تو اللہ تعالیٰ جب معاف فرماتے ہیں اس جگہ کو بھی بھلا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور جو گناہ لکھا گیا اس کو بھی مٹا دیں گے، فرشتوں کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ یہاں ہم نے گناہ لکھے تھے۔ یہ حدیث میں ابھی ایک بات نہیں سنا، یہ واقعہ میں باتیں سنا رہا ہوں، ایک واقعہ مجھے یاد آیا اسی بات۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلنے دیتا۔ کل قیامت کے دن وہ زمین بھی گواہ ہوگی، فرشتے بھی گواہ ہوں گے، اور اسی طرح ہمارے نامہ اعمال گواہ ہوں گے، کرامن کاتبین گواہ ہوں گے، سب کو بھلا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس بندے نے کوئی گناہ کیا تھا، ایک مرتبہ جو آنسو بہا لے گا، ایک مرتبہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ اس کے کتنے گناہ کیوں نہ ہو، حدیث میں آتا ہے کہ میرے بندے تیرے اتنے گناہ ہو جائے، اتنے گناہ ہو جائے، پوری زمین بھر جائے، اب زمین بھی اس کو اٹھا نہ سکے، یہاں تک کہ اور اتنے گناہ کیے کہ زمین کے اوپر کا جو کھلا ہے وہ بھی کھلا بن جائے گناہوں سے، یہاں تک کہ اتنے گناہ کیے یہاں تک کہ آسمان کی کنارے تک پہنچ جائے، ایک مرتبہ تم میری طرف شرمسار ہو جائے، ندامت تو آنسو بہا لے، یہ سارے گناہوں کو ایک آنسو میں ایک لمحے میں مٹا دوں گا۔ یہ ہے میری رحمت، حدیث کا خلاصہ۔ اللہ کی رحمت سمجھو، نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا، اگر اللہ کا عذاب دنیا میں آ جائے، حضرت علی فرماتے ہیں تو سب سے پہلے یہ عذاب کس کو پکڑے گا؟ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا، کس کو پکڑے گا؟ گنہگار کو نہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے کو پکڑے گا۔ اس لیے کبھی اللہ کی رحمت سے نہ ہو، یہ میں کیوں بیان کرتا ہوں؟ اسی بنا پر کہ ایسے حالات میں بھی اگرچہ خطرناک حالات ہو، ہم بھی کیسے کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کبھی۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، سب کو اللہ بھلا دیتا ہے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا اور اس کی ماں بھی تھی۔ وہ بندہ کیسا تھا؟ نوجوان، بڑی گناہوں بڑی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو صحیح توفیق دے، ورنہ آج کل ہمارے نوجوان اور ہمارے نوجوان جو لڑکیاں ہیں ایسی ہی زندگی ہے، بہت دیر والی وقت کو ضائع کرنا، ناقدری اور ناشکری اپنی نوجوانی کی، اور کوئی احساس نہیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، واقعہ بڑی بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ نوجوان بھی ایسا ہی تھا۔ اس کی عادت کیا تھی معلوم؟ اس کی اماں نے کہا تھا کہ بیٹا جب بھی کوئی کام ہو گناہ کا تو اس کو لکھ لیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ میرے کتنے گناہ ہیں۔ کبھی نہ کبھی تو احساس ہوگا، اتنے زیادہ جب گناہ لکھ لو گے اور جب آپ دیکھو گے بار بار تو ہو سکتا ہے آپ کو احساس ہوتا ہے یا اللہ میرے کتنے گناہ ہیں، کافی کے کافی بڑھ گئے، اس کے باوجود تیری رحمت کتنی ہے یا اللہ، تو ہو سکتا ہے کبھی احساس ہو جائے۔ اس آدمی کی عادت تھی ماں کی کہنے کی بنا پر ہر گناہ کو لکھ لیا کرتا تھا۔ اتنے میں کیا ہوا، ایک مرتبہ نوجوان جو تھا، نوجوانی کی مستی میں تھا، ایک عورت آئی جس کو پیسوں کی ضرورت تھی، بیچارہ قرضہ لینے آئی، 3-4 بچے تھے، پریشان تھی، بے چینی تھی۔ یہ نوجوان کے پاس پیسہ بھی تھا، مالدار بھی تھا۔ جن کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے ان کو ایسی سوچتی ہے، یاد رکھنا
گناہوں کی، نافرمانیوں کی، اسراف کی، اس طرح زندگی گزارنے کی اللہ بچائے۔ یہ مال کا فتنہ ہے، اللہ مال کے فتنے سے بچائے۔ جو مال جو اس طرح آتا ہے حرام سے، اللہ کی نافرمانی والا جو مال ہوتا ہے، یہی سو جاتا ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہے مال کا، اس لیے اللہ سے مانگو، حلال مال مانگو، اور برکت والا مانگو، رحمتوں والا مانگو، سکون والا مانگو، اللہ کی رضامندی والا مانگو، ورنہ یہ مال فتنے کا سبب بنے گا، یہ مال وبال جان بنے گا، دنیا بھی برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر دے گا۔ اتنا خطرناک مالی فتنہ ہے۔ حدیث میں میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال کا ہے، اور یاد رکھنا مال جو مقدر ہے وہ ملنے والا ہے۔ کہیں جلدی نہ کرو اس مال کو حاصل کرنے کے لیے کہ کہیں آپ حرام کمانے لگو، حرام ذریعے استعمال کرنے لگو۔ ایسا کبھی مت کرو۔ حدیث میں ہے جو مال آپ کی تقدیر میں ہے، مقدر میں وہ ملنے والا ہے، اللہ کے واسطے جلدی سے اس مال کو طلب مت کرو۔ حرام راستے سے، حرام طریقے سے کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کے ساتھ خیانت کر کے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، تمہاری دنیا بھی برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر دے گا۔ یاد رکھنا جو مال جیسا آتا ہے ویسا ہی جانا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ حرام طریقے سے آیا، حرام طریقوں میں جائے گا، گناہوں میں گزرے گا، گناہوں میں استعمال ہوگا، اسراف میں ہوگا، اللہ کی ناراضگی میں استعمال ہوگا، آخرت بھی برباد ہوگی اور دنیا بھی بے چین، کروڑوں روپیہ ہوں گے لیکن پریشان ہوگا وہ، کیوں؟ مال اس طرح اس کے پاس آیا ہے۔ یہ مالی فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ مال آئے عافیت کے ساتھ دینا مجھے، فتنوں کے ساتھ نہیں، پریشانیوں کے ساتھ مت دینا، جھمیلوں کے ساتھ مت دینا، تیری ناراضگی کے ساتھ مت دینا، تیری نافرمانی والا مت دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ مال تیری نافرمانی کے اندر مجھے مبتلا کرے۔ سمجھو مسلمانوں، ایک مجلس میں میں کیا باتیں سمجھاؤں؟ تو وہ جو نوجوان تھا مالداری کی بنا پر گناہوں کی جس کو سوچتی تھی، تو وہ عورت آئی بیچاری پریشان تھی، اس کی تو یہی طبیعت کی عادت تھی۔ اس نے کہا میری خواہش پوری کرنے دے تو میں تجھے مال دوں گا، اور ایسے میں دے گا۔ یہ بیچاری مجبور ہو گئی، اس نے کہا کوئی مجھے کچھ دیتا نہیں، کیا کرے، مجبوراً اپنی عفت کو، اپنی عصمت کو مجھے بیچنا پڑے گا، میرے جسم کو بیچنا پڑے گا، مجبور ہوں۔ رونے لگی کہ بھائی تیری یہ خواہش ہے تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں، کیوں؟ میرے بچے بھی بگڑ رہے ہیں، بھوکے ہیں، پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں، کیا کروں؟ میں مجبور ہوں، اس کے لیے تیار ہوں، اس کام کے لیے تیار ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ کمرہ میں بند کر دیا، تنہائی میں گیا، اور اس کام کو کرنے والا تھا اتنے میں وہ رونے لگے، آنکھیں رکھی والی۔ اس نے کہا تو خود راضی ہو گئی، تو نے خود کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، مجھے پیسے دے، اس کے لیے میں تیار ہوں، تو راضی ہے، کیوں تو کانپتی ہے، کیوں روتی ہے؟ تو اس نے کہا آج تک میں نے ایسا غلط کام زندگی میں نہیں کیا، آج مجبوری کی بنا پر، بچوں کی بنا پر یہ مجھے کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر تو مجھے ایسے ہی دے دے، ابھی بھی چھوڑ دے، یہ کام تو نے ابھی نہیں کیا تو میری عفت محفوظ رہے گی۔ معلوم نہیں کس دل سے اس نے یہ بات کہی تھی، اس نوجوان کو چوٹ لگی، اس نے کہا کہ چلو میں ایسے ہی پیسے دے دیتا ہوں، یہ کام نہیں کرتا، اللہ تو مجھے معاف فرمانا، میں نے کس طرح میں نے ارادہ کیا، میں نے کس طرح خیال کیا، اس عورت کو میں نے مجبور کیا، تیری بندی کو جو کہ پاک دامن تھی، اللہ تو مجھے معاف فرمانا، یہ بھی رونے لگا۔ عورت چلی گئی۔ اتنے میں کیا ہوا؟ رات کا وقت تھا، یہ لڑکا جو تھا نا یہ تکلف تھا، اپنی ماں کے ساتھ ہر بات کو شیئر کرتا تھا۔ ماں سے کہا آج ایسا ہوا، دیکھیں بیٹا آج زندگی میں ایک اچھا کام ہوا، گناہ سے تو بچ گیا، اس کو تو کاپی میں لکھنا ہے، تو کاپی لایا، بڑی دفتر والی تھی، بڑی ضخیم کاپی تھی، ہر ورق کو پلٹا رہا ہے، کوئی ورق خالی نہیں تھا، پوری کاپی گناہوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا امی نے کہ بیٹا کیا کرے گا، ایک کام کر، کوئی معمولی کوئی حاشیے میں کونے میں تھوڑی سی جگہ ہو تو اس میں لکھ دے آج تاریخ کو ایسا معاملہ پیش آیا کہ میں گناہ کر سکتا تھا لیکن میں نے گناہ نہیں کیا، اللہ تیری توفیق سے میں گناہ سے بچ گیا، اتنا لکھ لے کسی کونے میں لکھ دیا، حاشیے میں لکھ دیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، رات کا وقت تھا، سو گیا، فرشتے کی زیارت ہوئی خواب میں، ایک نیکی پڑھی ہے اللہ کے نام میں۔ اللہ جب کسی کے دستگیری کرنا
چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کام کو بہانہ بنا دیتا ہے، کسی نیک کام کو ایک بہانہ بنا دیتا ہے۔ یہ بہانہ بن گیا، فرشتے خواب میں آئے گا، فرشتوں نے کہا کہ بندے آج تو نے جو نیکی کی اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور اس نیکی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ یہ ایک رحمت کا اثر، ایک نیکی کا اثر، ایک نیکی کی تو نے ندامت کے آنسو بہائے، تو نے توبہ کی کہ اللہ مجھے معاف فرما رہا ہے، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور آیت تلاوت کی فرشتے نے بتایا کہ تو قرآن کا حکم ہے، قرآن میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں سیئات کو مٹا دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہوا رات کو خواب میں، صبح ہوئی، لڑکے نے اپنی اماں سے کہا آج ایسا ہوا، فرشتے کی زیارت ہوئی اور اللہ کا احسان مانا، اور فرشتے نے مجھے رد کہا کہ کاپی بتا وہ نیکی جہاں لکھی ہے۔ تو میں نے کاپی بتائی خواب میں، کہ اچھا بیٹا یہ خواب کی بات نکالو تو کاپی میں دیکھے تو صحیح، تو کاپی نکالی، دیکھی، ہر ورق کو نکالا، بالکل کوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح عبرت کے لیے کبھی دکھا دیتا ہے اس طرح کے واقعات۔ میں نے شروع میں کہا ایک واقعہ بھی کافی عبرت کے لیے، تو ہر ورق کو پلٹایا، سارے ورق کوڑے تھے، کونے میں جو نیکی لکھی تھی وہ صرف باقی تھی، اور اس کے نیچے فرشتے کی طرف سے وہ آیت لکھی ہوئی تھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، فرشتے نے لکھی تھی یہ جو تم نے نیک کام کیا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر اماں نے کہا بیٹا اب تو اپنی زندگی کی اصلاح کر لے، اپنی زندگی کو صحیح گزار دے، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ واقعہ ہوا، علامہ یافی جن میں بڑے علامہ ہیں، ترغیب پر ترغیب ان کی کتاب ہے، اس کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا۔ تو دیکھو یہ اللہ کی رحمت، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس زمین کو اللہ فرما ہے یہ زمین یہ تیرا بندہ ہے، ارے گناہ کرنے سے کوئی عرض کی بات نہیں، گناہ ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی نافرمانی میں دلیر ہو جائے، نہیں، اللہ اپنی رحمت بیان کرنا چاہتا ہے، میں کتنا رحیم ہوں، میری رحمت کتنی وسیع ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اگر بشر ہے گناہ ہو جائے نا امید مت ہو، بلکہ توبہ کرو، جلدی سے توبہ کرو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، 24 گھنٹہ جس لمحہ تم میرے بارگاہ میں آؤ گے میں کبھی تمہیں راندے بارگاہ نہیں کروں گا۔ اس بنا پر اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کھولتا ہے، سب کے سامنے لاتا ہے۔ تو جس وقت اس زمین پر کوئی گناہ کرتا ہے تو زمین اس طرح کہتی ہے، جب زمین کا جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے تو پھر آسمان بولتا ہے۔ کون سا آسمان؟ جہاں گناہ ہوا اس کے اوپر والا ٹکڑا، اگرچہ ہمیں سنائی نہیں دیتا مسلمانوں، لیکن ہمارا ایمان ہے وہ آسمان اللہ کی بارگاہ میں گویا ہوتا ہے، بولتا ہے۔ آسمان کہتا ہے یا اللہ اس بندے نے تیری نعمتوں کو کھا کر استعمال کر کے تیری نافرمانی کی، اور میری چھت کے نیچے میرے سائے میں یا اللہ میں بہت غصے میں ہوں، مجھے اجازت دے دے کہ میں اس پر گر پڑوں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ اللہ فوراً آسمان کو مخاطب فرمانے ہیں، یہ آسمان یہ تیرا بندہ ہے۔ آسمان کہتا ہے نہ میرا تو بندہ نہیں ہے، تیرا بندہ ہے، تیری مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ ہے تو اس کو میرے حوالے کرتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو یہ توبہ کرے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، بس اللہ انتظار کرتا ہے کب میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو۔ اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے۔ اس بنا پر لیکن یاد رکھنا اللہ کی رحمت کس کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کس کی طرف متوجہ؟ اللہ کو یہ اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، آنسو بہانا، ندامت کا اظہار کرنا، شرمسار ہونا، اللہ کو اتنا پسند ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ اگر 7 سمندر کے پانی کو ملایا جائے اور اس جہنم کی آگ پر ڈالا جائے 7 سمندر کا پانی بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ لیکن مومن کا ایک آنسو جو ندامت سے نکلا ہوا ہو
توبہ کے ساتھ نکلا ہوا ہو، ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. کیا طاقت ہوگی اس آنکھ کے آنسوں کے اندر. اللہ تعالیٰ بس ندامت دیکھنا چاہتا ہے. شرم آؤ بس، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، یوں کہو یا اللہ واقعتاً میں بڑا شرمندہ ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی، مجھ سے گناہ ہو گئے، ارے کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو جاوے، نا امید مت ہو. اللہ کی ذات سے نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ خود فرماتا ہے کتنے گناہ ہو جاوے، یہ ساری زمین اور آسمان کا بیچ کا خلا بن جاوے، پھر بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو. یہ تو میری ایک رحمت کا ہزارواں حصہ بھی، لاکھواں حصہ بھی رحمت کا اگر اس کے ساتھ جو مل گیا تو سارے گناہوں کو دھو دے گا. میری رحمت کا اصل لاکھوں والا حصہ. لیکن معلوم نہیں بندے سمجھتے تھے اللہ کی رحمت سچی بزلی جو توبہ کر لے گئے واقعات اللہ تعالیٰ سارے مسائل کو حل کرتے ہیں. تو یہ آنسو، یہ جو ندامت ہے اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث میں ہے ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم، ایک واقعہ وقت ہو گیا الارم بجا. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے جنگل کی طرف. ان کے عام طور پر آپ زاہد تھے، زاہد پھر دنیا سے بالکل بے رب گیا، دنیا تھی نہیں ان کے پاس گیا. ان کا ذوق مشہور ہے. تو جا رہے تھے تو رستے میں ایک پتھر کو روتا ہوا آنسو بہا ہے باپ اللہ، جس طرح انسان روتا ہے اس طرح رو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پتھر تو کیوں روتا ہے؟ تیرے رونے کی کیا وجہ؟ تو تو غیر سی روح ہے، تو تو مکلف نہیں ہے، شریعت کی طرف سے تیرے اوپر کوئی حکم نہیں ہے، تجھے ڈرنے کی کیا چیز ہے؟ تو پتھر نے روتے روتے کہا عیسیٰ آپ کو پتا نہیں اللہ کے کلام میں انجیل میں تو یہ ہے اللہ یوں فرماتے کہ جہنم سے بچو، جہنم کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے پتھر ہوں گے. تو مجھے کہاں پتھر ہوں گے؟ اس لیے میں روتا ہوں کہ میرا کیا ہوگا، جہنم میں مجھے ڈالا جائے گا تو اس خوف کی بنا پر میں رو رہا ہوں. پتھر رو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں مار دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ اس پتھر کو جہنم سے بچا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی. نبی تھے، رسول تھے، کلمت اللہ تھے، روح اللہ تھے. دعا قبول فرما لی. جب قبول ہو گئی خاموش ہو گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام آگے چل دیے. ایک دو دن کے بعد واپس آئے، وہیں سے گزر ہوا پتھر دیکھا پھر رو رہا ہے، ساروں پتھر رو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ پتھر تیری عجیب حالت ہے، اب رونے کی کیا ضرورت ہے، اب کیوں روتا ہے، تو تو معمول ہو گیا. تجھے تو اللہ نے فرما دیا تجھے جہنم میں ہم نہیں ڈالیں گے، تجھے جنت میں لے جائیں گے. اس پتھر کو کیوں فرمایا؟ اور وہ پتھر جنت میں جائے گا یاد رکھنا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ پتھر تو عجیب ہے، اب کیوں روتا ہے، اب رونے کی کیا ضرورت ہے. پتھر نے عجیب جواب دیا. پتھر نے کہا عیسیٰ روح اللہ، اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی. اللہ قادر ہے. مسلمانوں سمجھو اللہ محتاج نہیں ہے زبان کا. یہ زبان ہو جب بھی بول سکتا ہے آدمی، روح ہو جان ہو انسان ہو جب بھی بول سکتا ہے آدمی. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ بالکل بے نیاز ہے، مسبب الاسباب ہے. اللہ نے اسباب کا پیدا فرمائے، اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اللہ کے محتاج ہیں. یاد رکھنا اس بات کو. قوت گویائی عطا فرمائے اس پتھر کو. پتھر نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ، اسی رونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم سے بچایا. یہ رونا کتنا قیمتی ہے تو اس رونے کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. یہ رونا تو میرا جہنم سے خلاصی کا سبب بنا. اب میں جو روتا ہوں، پہلے جو رو رہا تھا میں خوف کی بنا پر رو رہا تھا، جہنم کے خوف کی بنا پر رو رہا تھا، اب میں جو رو رہا ہوں اللہ نے مجھے وعدہ فرمایا جنت میں داخل کرنے کا. اب میں جو رو رہا ہوں شکرانے کا رو رہا ہوں، خوف کا نہیں روتا، ڈر کا میں نہیں روتا، بلکہ اب میں جو روتا ہوں خوشی کا میں روتا ہوں، شکر کا میں روتا ہوں کہ یہ رونے کی برکت سے اللہ نے مجھے جہنم سے خلاصی نصیب فرمائی. اس رونے کو میں کیسے چھوڑوں؟ تو مسلمانوں جب پتھر روتا ہے اللہ جہنم سے خلاصی دیتا ہے تو انسان روئے گا تو اللہ کیوں نہیں خلاصی دیتا جہنم سے؟ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. یہ میں سمجھا رہا ہوں. اب اس پر
یہ حدیث سنتے ساتھ لیکن وقت ہو گیا. اللہ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ اصل تو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اپنی رحمتوں سے رحمتوں سے نا امیدی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کا, کرم کا, فضل کا, عافیت کا فرمائے. اس میں سب آ گیا, ہدایت بھی آ گئی, توفیق بھی آ گئی, گناہوں سے بچنا بھی آ گیا. یاد رکھنا بس رحمت کا سوال کرو اللہ تعالیٰ سے, سب کے لیے رحمت کی دعا کرو. اگر عربی میں آنا ہو وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وعافنا واهدنا, اس طرح سے دعا کرو. تجاوز عن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللهم احفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللهم ارحم امت محمد, اللهم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو بہت پسند ہے یہ دعا. اللہ ابدال بنا لیتا ہے جو پابندی کرتا ہے امت کے لیے دعا کرنے کو. اگر جو امت گناہوں میں مبتلا ہے سب جانتے ہیں, لیکن دعا کرو ان کے لیے دعا کریں گے, ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ, ہمارا پیرا پار ہو جائے گا. ہم امت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو صحیح توفیق دے, اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے. واقعہ